حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے کالا لباس پہننا عالیان حیدر کرار اور مومنین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے عام لباس نہ سمجھیں، اسے یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے عام دنوں میں لباس پہنا ہے وہ اور یہ ایک ہی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایام اعظم میں کالے لباس کے کچھ اور ہی معنی ہو جاتے ہیں۔ کالے لباس کے کیا معنی ہیں؟ کالے لباس کے معنی ہیں امام حسین علیہ السلام کی وردی پہننا۔ کالا لباس یعنی غم کا پیراہن پہننا۔ کالا لباس یعنی حالت غم کا طاری کرنا۔ کالا لباس یعنی سوگ کا سماں۔ کالا لباس یعنی گریے کا طاری ہونا۔ کالا لباس یعنی حزن و ملال۔ کالا لباس یعنی استعارۂ حریت۔ کالا لباس یعنی مضبوط ارادے کا مالک ہونا۔ کالا لباس یعنی مظلومیت کی للکار۔ کالا لباس یعنی حسینیت کا شعار۔ کالا لباس پہننا یعنی یزیدیت کو للکارنا۔ کالا لباس یعنی کربلائی محاذ۔ کالا لباس یعنی عزم و استقلال۔ کالا لباس یعنی نمازی ہونا۔ کالا لباس یعنی روزے دار ہونا۔ کالا لباس یعنی حج کو ادا کرنے والا۔ کالا لباس یعنی زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرنے والا۔ کالا لباس یعنی ماتم کرنے والا۔ کالا لباس یعنی گریہ کرنے والا۔ کالا لباس یعنی سوگ منانے والا۔ کالا لباس یعنی برائی سے رک جانے والا۔ کالا لباس یعنی نیکی کا حکم دینے والا۔ کالا لباس یعنی برائی سے خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی روکنے والا۔ کالا لباس یعنی اخلاقیات و ایمانداری کا پیراہن پہن لینا۔ کالا لباس یعنی سچائی کا ساتھ دینے والا اور حق کا اقرار کرنے والا۔ کالا لباس یعنی مطلبی، جھوٹ اور باطل پرستی سے انکار کر دینا۔ کالا لباس یعنی وفاداری۔ کالا لباس یعنی شرافت۔ کالا لباس یعنی تقویٰ۔ کالا لباس یعنی شعار حسینی افکار پر عمل کرنے والا۔ کالا لباس یعنی مقصد حسین کو زندگی دینے والا۔ کالا لباس یعنی مقصد حسین کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والا۔ کالا لباس یعنی امام حسین پر عمل کرنے والا۔ کالا لباس یعنی امام حسین کا سوگوار ہو جانا۔ کالا لباس یعنی مقصد زینبیہ پر عمل کرنے والا۔ کالا لباس یعنی سکینہ کے لیے تسکین کا باعث بننے والا۔ کالا لباس یعنی عباس کے پرچم کو سر بلند کرنے والا۔ کالا لباس یعنی جب آپ کالا لباس زیبتن کر لیتے ہیں تو آپ پابند ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو منشور حسینی پر چلنا ہے، اب آپ کو حسینی مقصد کی ترویج و اشاعت کرنی ہے۔ آپ نے معصومین کی زندگی میں ہونے والے وہ تمام کاموں کو انجام دینا ہے جسے اہل بیت اطہار انجام دیتے رہے ہیں۔ کالا لباس یعنی آپ نے عزاداری امام حسین کا لباس پہن لیا ہے، اب آپ دنیا اور دنیا داری سے دور ہو گئے ہیں۔ کالا لباس آپ نے پہن لیا یعنی اب آپ صرف حسینی بن گئے ہیں، اب آپ حسینی ہیں۔ کالا لباس پہننے کے بعد پھر عام انسان نہیں رہتا بلکہ وہ سفیر حسین ہو جاتا ہے۔ تو بس اب اسے وہی کام کرنے ہیں جو سفیر امام حسین کو کرنے چاہیے ہیں۔ سفیر امام حسین نے کیا کام انجام دیے ہیں؟ جناب مسلم کی مثال، جناب قیس ابن مصہر سیداوی کی مثال، جناب سلمان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر بننے کے بعد کس طرح سے سیرت اہل بیت کو اپنایا اور پوری زندگی سیرت و کردار امام حسین علیہ السلام پر زندہ رہے، اور جب جان دی تو مقصد امام حسین کی خاطر جان دی، زندہ رہے، مقصد امام حسین کو اجاگر کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو پابند بنائیے کہ جب بھی غم کا لباس زیبتن کریں گے تو یہ جان لیجئے کہ اب آپ عام لوگوں سے مختلف بن گئے ہیں، اب آپ سفیر تہذیب حسینی ہیں، آپ شناخت ثقافت کربلا ہیں، آپ پیغام رسان منشور انسانیت ہیں،
اب آپ نہ غالی ہیں نہ مقصر ہیں، فقط شیعہ اثنا عشری ہیں، فقط حسینی ہیں۔ خدا را اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیجئے کہ معصومین علیہ السلام آپ سے خوش ہو جائیں، اور کسی طرح کی بھی امام کو ہمیں دیکھ کر شرمندگی نہ ہو، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں برا اور بھلا کہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا سفیر بنا لینا ہے۔ اب ہم نے امام حسین علیہ السلام کا سوگ کا لباس پہن لیا ہے، لہٰذا اب ہمارے کردار و عمل میں تبدیلی آ جانی چاہیے، تھوڑی بہت تو تبدیلی آنی چاہیے، ایسی تبدیلی جو واضح ہو، روشن ہو، دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے کہ ہاں یہ ہے حسین کا ماننے والا۔ جس گلی سے ہم گزر رہے ہوں، جس جگہ سے ہم گزر رہے ہوں، دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ عزادار ایسا ہے تو اس کا امام کتنا عزادار ہوگا، یہ کردار میں اتنا بلند ہے تو اس کا امام کردار میں کس قدر بلند ہوگا۔ تو آئیے ایام اعزاں میں چند دن رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو جب کالا لباس کے قریب کریں تو امام سے وعدہ کریں کہ اب میں فقط حسینی ہوں، اب میں فقط عزادار ہوں، اور میں آپ کے شعار پر عمل کروں گا، آپ کے منشور کو اپنی زندگی پر لاگو کروں گا، آپ کے مقصد کو نہ صرف یہ کہ میں پہچانوں گا بلکہ اس مقصد کے لیے میں لوگوں کو بھی راغب کروں گا کہ وہ آپ کے مقصد کو پہچانیں، اس کی معرفت لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔